ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 12 جولائی 2025 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سپہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ اس مکمل سیریز میں ہم سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پرمعرف خطاب عرفان الہی کے موضوع پر بات چیت کریں گے، لیکن آج کے اس ایپیسوڈ میں خصوصی طور پر ماہ محرم کی مناسبت سے ہم جماعت احمدیہ کے نزدیک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کے موضوع پر بات چیت کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام راہ ہدیٰ لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، یعنی ہمارے ناظرین اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے سوالات یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، ہم سے جڑنے کے لیے ہماری تمام تفاصیل آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں موضوع کی مناسبت سے سوالات کے جوابات دینے کے لیے علماء کرام کا جو پینل یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے، میں سب سے پہلے اس کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا آج کے پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کل ہم محرم کے مقدس مہینے سے گزر رہے ہیں۔ محرم کے مہینے کو اسلام میں ایک خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے، اور اسی مہینے میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اور اگر کوئی شخص بغض اور تعصب کی اینک کو اتار کر کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مطالعہ کرے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن پاک نمونوں اور مثالوں کو اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے ان کو دیکھے، تو وہ اس چیز کو پائے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے کس قدر تھا۔ اس کا اظہار آپ کی تحریرات میں واضح طور پر نظر آتا ہے، اور یہی محبت اور عقیدت آپ علیہ السلام نے افراد جماعت کے دلوں میں ودیت کی ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندانی تعارف کے بارے میں ہمیں بتائیں، اسی طرح یہ بتائیں کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اسلام میں بہت بلند اور اعلیٰ ہے، اس وجہ سے کہ آپ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے نواسے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے تھے۔ آپ 5 شعبان سن 4 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور آپ کو 6-7 سال کا عرصہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک تربیت اور تعلیم کے لیے میسر رہی۔ بعد ازاں حضور کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں سے امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک تو انسانی تقاضا اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آپ کو خبریں دی تھیں، اس بنا پہ بھی آپ غیر معمولی محبت ان دونوں سے کرتے تھے۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ عربی زبان میں یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب انتہائی محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی۔ پھر ایک موقع پر آپ نے دعا دی، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ پھر ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ام الفضل جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ حضور میں نے ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھا ہے۔ حضور نے دریافت فرمایا کیا خواب ہے وہ کہنے لگی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ پڑا ہے۔ حضور نے فرمایا ام فضل یہ خواب تو بہت بابرکت ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹا جنے گی اور اس کی تربیت اور اس کی تعلیم اور اس کی پرورش میں تمہاری گود بھی ہر وقت حاضر رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور ام فضل ان کی پرورش میں حصہ لیتی تھی۔ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک دن میں اس بچے کو لے کے نومولود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کسی کام سے میری توجہ ذرا دوسری طرف ہوئی تو میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور آپ نے فرمایا سَتَقْتَلُ امتی ابنی ھذا، ان امتی سَتَقْتَلُ ابنی ھذا، کہ میری امت میرے اس بچے کو قتل کر دے گی۔ اور جبریل علیہ السلام نے مجھے اس جگہ کی مٹی بھی دکھائی جہاں پر یہ شہید ہو کے گرے گا۔ حضور اس سارے واقعہ کو اور اس ساری خبر کو اپنے ذہن میں مستحضر کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ مستقبل میں ہونے والا واقعہ تھا، یہ ایک انذاری پیشگوئی تھی، اس کو ٹلایا بھی جا سکتا تھا، صاف صاف بتایا جا رہا تھا کہ مسلمان اس کو قتل کریں گے، لیکن اس وقت یہ موضوع نہیں۔ حضور مستقبل کا یہ واقعہ پیش آنے والا، اس کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔
عصر حاضر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ماضی کا ہی واقعہ یاد کر کے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا باغ یہاں سے بالکل قریبی ہے۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ یہی ماہ محرم تھا اور ہم بچے وہاں کھیل رہے تھے جیسے بچے عام طور پہ کھیلتے ہیں، تو حضور نے ہم سب کو جمع کیا اور کہا آؤ بچوں، آج کل محرم ہے، آؤ تمہیں محرم کی کہانی سناؤں۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے وہ سارا واقعہ بڑے درد سے سنایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ اپنی انگلی کے پوروں ہاتھوں سے وہ آنسو صاف کرتے جاتے تھے اور فرماتے تھے اس یزید پلید نے کیا کیا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، لیکن اللہ نے بھی ان ظالموں کو نہیں چھوڑا، اس کی گرفت میں بھی یہ بہت لوگ آ گئے۔ اب یہ واقعہ کیا سکھا رہا ہے ہم کو، یہ تو بات آگے چل کے ہوگی، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں پیش آنے والے اس دردناک واقعہ کو یاد کر کے آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ کی بعثت ثانیہ کے مظہر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی اس محبت جو آپ کے دل میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نواسے کی تھی، آپ یاد کر کے ماضی کے اس واقعہ کو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو رواں تھے، اور آپ نے فرمایا اللہ نے ان کو جلدی گرفت کیا اور ان کو پکڑا۔ اب یہاں پر جو بات سوچنے کی ہے، یہ ایک انذاری پیشگوئی تھی، اور اس انذاری پیشگوئی میں مسلمانوں کو یہ انتباہ تھا کہ دیکھو اس واقعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اگر تم چاہو توبہ، استغفار، احتیاط اختیار کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو ٹلا بھی سکتا ہے، لیکن اس کا انحصار تمہاری دعاؤں پہ ہے، تمہاری احتیاط پر ہے، اور تم کو بہت محتاط رہنا ہوگا، خاص طور پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور اطلاع دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ کہا ہے، اور اس وقت امت کو یا مسلمانوں کو ہمیشہ چوکس رہنا چاہیے تھا کہ ہماری کسی غلطی، ہماری کسی خطا، ہماری کسی لاپرواہی کے نتیجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع نہ ہو جائے۔ مگر خدائی تقدیر، اگر یہ احتیاط اختیار کی ہوئی ہوتی امت نے، اگر توبہ کی ہوئی ہوتی، تو اتنا بڑا جریمہ ان سے سرزد نہ ہوتا، اتنا بڑا گناہ سرزد نہ ہوتا، اتنا بڑا گناہ جس نے امت کو دو پھاڑ میں بنا کے رکھ دیا، ہزاروں اختلافات مسلمانوں میں اور اسلام میں پیدا کر دیے، اور اسلام کو ہر طرح سے بدنامی کا موجب بنایا ان لوگوں نے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبہ یہ بہت اعلیٰ اور بلند ہے، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں جو خدمات انجام دیں، وہ عام طور پہ منظر عام پر نہیں آتی، لیکن اگر باریکی سے کتابوں کو کھنگالا جائے اسلامی تاریخ کو، تو بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ہمیشہ آپ خلافت کے محافظ رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، تو یہ مختصر سا آپ کا وہ مقام اور مرتبہ تھا جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ ایک نشان ہے، ایک شعار ہے، اگر تم اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو شہید ہونے سے بچا لو گے، استغفار کرو گے، دعائیں کرو گے، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے جب توبہ اور استغفار کیا تو وہ عذاب سے بچ گئے، اسی طرح اگر تم دعا، توبہ، استغفار سے کام لو گے تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے۔ مگر بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس کی طرف اس طرح توجہ نہ دی جیسا کہ حضور نے اس اپنی خبر میں اشارہ کیا تھا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کرام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روحانی مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو حکم اور عدل بنا کر بھیجا۔ آپ کے جو عظیم الشان کاموں تھے ان میں سے ایک کام یہ حکم اور عدل بھی تھا، جس کے نتیجے میں آپ نے امت کو ایک امت واحدہ بنانا تھا۔ یعنی امت میں جو مختلف مسالک پائے جاتے تھے، مختلف واقعات کی غلط تشریحات کی نتیجے میں فرقے بندیاں پائی جا رہی تھیں اور اختلافات پائے جا رہے تھے، ان اختلافات میں آپ نے بحیثیت حکم اور عدل فیصلہ کرنا تھا، اور اس فیصلے کے ماننے کے نتیجے میں ہی امت نے پھر ایک امت واحدہ بننا ہے۔ تو یہ آپ کا مقام اور مرتبہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کے تعین کے بارے میں بھی امت میں جو مختلف مسالک میں اختلافات پایا جاتا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بحیثیت حکم اور عدل اس کو درست کیا، اس کو ٹھیک کیا اور ان کو ان کا صحیح مقام عطا فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں اگر ہم مطالعہ کریں، ملفوظات میں مطالعہ کریں، کیا نثر میں مطالعہ کریں یا نظم میں مطالعہ کریں، تو بے شمار مقام پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبہ کا تعین نظر آتا ہے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں تو امت میں ایک ایسا فرقہ ہے یا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کے اصل مقام کو اتنا بلند بالا کر دیا کہ انہیں بعض انبیاء سے بڑا بیان کرنے لگے، اور اس کے مقابل پہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے ہوئے جنہوں نے نعوذ باللہ امام حسین کے مقام کو گرایا اور ان کی تحقیر کرنا شروع کر دی اور ان کے حق میں بعض گستاخانہ کلمات بھی کہنا شروع کر دیے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بحیثیت حکم اور عدل آپ کا صحیح مقام کا تعین بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ نے مختلف تحریرات میں اس بات کو بیان فرمایا۔ ایک مقام پہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سرداران بہشت میں سے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجموعہ اشتہارات جلد 16 میں بیان فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہر مطہر تھا اور بلا شبہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے۔ اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے، یعنی آپ سے اگر کوئی شخص کینہ رکھتا ہے تو یہ ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور پھر بیان فرماتے ہیں اور اس امام کی تقوی اور محبت الہی اور صبر، استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تقوی تھا، جو صبر، جو استقامت، شجاعت ہے، وہ امت کے لیے، جماعت احمدیہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کی اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ اسی تسلسل میں حضور آگے بیان فرماتے ہیں
تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ حضور کے ہر ایک الفاظ کو تفصیل سے اگر ہم سمجھیں کہ صرف ظاہری اتباع کا دعویٰ نہیں کرنا، بلکہ امام حسین کی جن خوبیوں کا ذکر حضور نے بیان فرمایا ہے کہ تقوی، طہارت، صبر، استقامت، ان پر عملی رنگ میں جو چلیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور مزید حضور نے بیان فرمایا اس کے ایمان اور اخلاق، شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لے لیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں جو لوگ غلو کرتے تھے، جو آپ کا مقام مرتبہ بڑھا دیتے تھے، ان کے لیے یہ نمونہ قائم کیا کہ آپ کے صحیح مقام کا تعین کیا۔ وہ لوگ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیر کی نظر سے یاد کر رہے تھے یا ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے تھے، ان کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، یہ امر نہایت درجہ کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر کی جائے، اور جو شخص حسین یا کسی اور بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے، یا کوئی کلمہ استخفاف کا اس کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، جیسا میں نے عرض کیا، تمام کتب کا آپ جائزہ لے لیں، تحریر میں، نظم میں، نثر میں، تو ہمیں ایک عجیب شان نظر آتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بے انتہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق اور محبت تھا، اور یہ عشق رسول تو تھا ہی، عشق آل بیت بھی تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عشق تھا ہی، آپ کی آل سے بھی آگے عشق چل رہا تھا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نثر میں اگر ہم دیکھیں، نظم میں دیکھیں، چاہے عربی زبان میں ہو، چاہے اردو زبان میں ہو، فارسی میں ہو، بکثرت ایسے کلام موجود ہیں۔ آپ نے حضرت امام حسین کی تعریف میں ان کے اصل مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا۔ اپنے فارسی کلام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے عشق اور محبت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، جان و دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچائے آل محمد است۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، درسمین فارسی میں یہ پوری نظم ہے۔ مسیح موعود السلام بیان فرما رہے ہیں کہ میری جان اور میرا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر فدا ہے، اور میری خاک، یعنی میں مکمل طور پر جس سے میں بنا ہوں، وہ آل محمد کے کوچے پہ قربان ہے۔ تو یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جو آپ نے امام حسین کی خدمت میں پیش کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے حوالے سے پیش کیا۔ پھر خاص طور پہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا، آپ محرم کے اس دردناک واقعات کو یاد کرتے ہوئے اپنی اولاد کو آگے خصوصیت رنگ میں، کہانی کے رنگ میں یہ واقعہ سناتے، جس طرح بھی آپ نے سماعت کیا کہ حضرت ایک بار بہشت اکبرہ کے اس باغ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نواب مبارکہ بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بھائی نواب مبارک احمد صاحب مرحوم کو بلایا اور کہا کہ آؤ بچوں، میں تمہیں محرم کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے جب یہ واقعات سنانے شروع کیے امام حسین کے، اور تسلسل کے ساتھ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، اور آپ اپنے انگلیوں کے پوروں سے ان آنسوں کو صاف کرتے جاتے تھے، اور آخر میں یہ تمام کہانی سنانے کے بعد آپ یہ بیان کیا کہ یزید پلید نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کروایا، مگر خدا نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ تو یہ وہ عجیب کیفیت تھی جو اس زمانے کے موعود معمور نے، مسیح موعود علیہ السلام نے امام حسین کی محبت میں دنیا کے سامنے پیش کی۔ پھر ایک اور مقام پہ آپ اہل تشیع کو خاص طور پر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کی محبت میں معمور ہیں، آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین کے جو اعلیٰ اخلاق ہیں وہ ہمیں اپنانے چاہیے، اور صرف اہل تشیع نہیں، تمام مسلمان جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ سے الفت رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے مسیح موعود السلام بیان فرماتے ہیں، وہ لوگ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو بے انتہا بڑھاتے ہیں، انہیں بعض انبیاء سے بڑھ کر بیان کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، مسیح اسلام بیان فرما رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شک بیان کریں، ہم منع نہیں کرتے،
اور جس حد تک انبیاء کرام کی تکذیب لازم نہ آئے اور راست بازوں کی حد تک نہ ہو، ہم ماننے کو تیار ہیں، مگر یہ تو نہیں کہ انہیں خدا بنا لیں۔ اگر واقعی ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو ان کی پیروی کریں۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اعلیٰ اخلاق تھے، جو آپ نے عبادات کا نمونہ قائم کیا، جو تقوی، طہارت، شجاعت کا نمونہ کیا، ان کی پیروی کرنا امت کے لیے ضروری ہے۔ بس جماعت احمدیہ کے نزدیک یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے جو اس زمانہ کے معمور حکم عدل نے قائم فرمایا۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر ہمارے اس پروگرام میں جڑ چکے ہیں۔ نیپال سے مکرم سمین احمد صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ آئیے ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مکرم سمین احمد صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کے ذریعہ سب سے پہلے سیدنا حضور انور کی خدمت اقدس میں محبت برا السلام علیکم کا تحفہ پیش ہے۔ اسی طرح اہل قادیان کی خدمت میں بھی السلام علیکم کا تحفہ پیش ہے۔ خاکسار کا سوال ہے کہ یوم عاشورہ کی اہل سنت کے نزدیک کیا اہمیت ہے اور اہل تشیع کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ نیز جماعت احمدیہ کے نزدیک بھی اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس سلسلہ میں روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ سمین صاحب۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب۔ یوم عاشورہ یہ محرم کی 10 تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ یہ بہت پہلے سے مکہ والے یا عرب لوگ اس دن روزہ رکھتے تھے اپنے طریق کے مطابق۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ یہ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے بھی کہا کہ تم ایسا کیوں رکھتے ہو؟ کپور کا روزہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دن جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، یہ ان کی اپنی ایک کہانی تھی۔ بہرحال اس کے بعد رمضان شروع ہو گیا اور اس کے بعد حضور نے فرمایا جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ یہ تو ایک بات تھی۔ 10 محرم کی اہمیت زیادہ جو ہوئی وہ اس وجہ سے کہ وہ یوم یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ایک عام شہادت کا دن ہے، اس شہادت کو یاد کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنا مبالغہ کر دینا کہ گویا سب کچھ وہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب شہادت تو امام یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہوئی، مسجد میں ہوئی۔ عبد الرحمن ابن بلجم نے مارا اور وہاں حضرت علی شہید ہو گئے۔ شہادت تو امام یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہوئی۔ شہادت تو امام حسن کی بھی ہوئی۔ ہم وہ سارے دن یا اہل سنت اور یہ سارے وہ تو نہیں مناتے ہیں یا اس کو تو نہیں یاد کرتے ہیں۔ امام حسین کا ضرور دن منائیں، اس قربانی کو یاد کریں، ان کے لیے دعا کریں اور اس میں سب کو شریک کر لیں۔ اب یہ ہوا کیا؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اہل سنت والجماعت کی بات کر رہے ہیں یا جو سوال کر رہے ہیں، عام طور پہ اہل سنت والجماعت یہ نہیں منایا کرتے تھے۔ ابھی بھی آپ چلے جائیں عرب کے جو بڑے ملک ہیں وہاں پر یہ نہیں منایا جاتا ہے ان کی طرف سے جس طرح ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ جس وقت آئے انہوں نے کچھ سیاسی مقاصد کے لیے اس کو زیادہ ہوا دی اور اس طرح سے یہ منانا شروع ہوا۔ اہل سنت بھی اس دن وہ گتکا کھیلتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ اب اس میں روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اہل تشیع یا شیعہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اس دن سینہ کو بھی کرتے ہیں، مارتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں، حالانکہ اسلام میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ یہ جو نوحہ خانہ کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل محدود کر دیا ہے۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ نوحہ خانی یا افسوس نہیں ہو سکتا، مگر اس کو اس طرح سے چلتے چلے جانا
وہ بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس سے بھی ان کو بچنا چاہیے۔ رہا سوال جماعت احمدیہ، جماعت احمدیہ اس دن کو صرف اس حد تک لیتی ہے کہ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کیا جائے، اور اسی ضمن میں جو دوسرے شہداء ہیں ان کو بھی یاد کیا جائے۔ ضمناً مجھے ابھی یاد آیا کہ آج ہم یہ جولائی کے مہینے میں ہیں اور آج 12 تاریخ ہے۔ اسی جولائی کے مہینے میں 14 جولائی 1903 کو حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی تھی، اور انہی لوگوں نے، عبید اللہ بن زیاد اور ان کے جو مسیل کہہ سکتے ہیں آپ، انہی ظالموں نے صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ویسے ہی حضرت صاحبزادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا۔ اور جیسے حضرت مسیح صاحب نے فرمایا کہ یزید کو اور اس کے ساتھیوں کو جنہوں نے بھی امام حسین کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اسی طرح صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ان کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی بڑی جلدی گرفت کی۔ تو یہ ہے اہل سنت والجماعت، اور اہل شیعہ کے نزدیک اس کی اہمیت مبالغہ حد سے زیادہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، ورنہ اگر صرف وفات یافتہ کا ہی یہ دن منانا ہو تو سب سے زیادہ تو سوگ اس دن ہونا چاہیے تھا جس دن سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تھے۔ نہ ان کا کوئی اس طرح کا دن منایا جاتا ہے، نہ حضور نے اس کے منانے کا حکم دیا، بس ان سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، اور سیرت کے جلسوں کا رواج دینا چاہیے، اور حضور کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہاں امام حسن ہو یا حسین، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے بھی شہداء ہیں، ان کے اخلاق کو اپنانا چاہیے، ان کے اسوہ کو اپنانا چاہیے، ان کی قربانیوں کو دیکھنا چاہیے، اور ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، ایک اور سوال بذریعہ ٹیکسٹ میسیج ہمیں موصول ہوا ہے، وہ سوال بھی میں یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جرمنی سے محترمہ خالدہ رانا صاحبہ کا سوال ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ غیر احمدی احباب اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل تشیع کو برا بھلا کہا ہے، اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے؟ میں محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر حکم اور عدل ہونے کی حیثیت سے جو نقطہ نظر دنیا کے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ رضوان اللہ علیہم کا مقدس گروہ تھا، انہوں نے اسلام کے لیے عظیم الشان قربانیاں پیش کی ہیں، اور یہ قربانیاں جو انہوں نے پیش کی اور ان کی جو عظمت ہے، ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، اور خاص طور پر اس مقدس گروہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ ان کی عظیم الشان قربانیاں ہیں، ان کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں، اس کے بارے میں تسلسل کے ساتھ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز مسلسل خطبات میں ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک وہ گروہ جو ان کے مقابل پہ صرف یہی کہتا ہے کہ صرف ایمان والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت حسین اور چند ایک دو صحابہ کو وہ گنتے ہیں، اور اس کے مد مقابل دیگر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم کے بارے میں وہ تحقیر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے غلط قرار دیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے ذریعہ سے جو صحابہ رضوان اللہ علیہم کا مقدس گروہ تھا، ان کے ذریعہ سے اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہے، اور اگر صرف یہی کہہ دیا جائے کہ صرف یہی چند ایک دو تین آدمی ہی صرف ایماندار تھے اور باقی کوئی نہیں تھا، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ قوت قدسیہ پر ہی سوال اٹھ جائے گا کہ دیگر انبیاء کی تو جماعتیں تھیں، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی قوت قدسیہ کے نتیجے میں کیا صرف یہ محدود دو چار لوگ ہی پیدا ہوئے؟ تو یہ لوگ جنہوں نے غلط استدلال کیے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اور خصوصیت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کے بارے میں غلط الفاظ، غلط بیان اور تبرہ کرنا اور دیگر تمام وہ تسلسل پایا جاتا ہے، وہ مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، اور اس کی بنیاد قرآن اور احادیث سے ہی آپ نے بیان فرمائی
کہ جن کے ساتھ خدا تعالیٰ راضی ہو جا رہا ہے، جو اسلام کی خدمت کرنے میں پیش تھے، جو غار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرے ساتھی تھے، جو ہر جنگ کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کے آپ کی خدمت کے لیے مامور تھے، کیا وہ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں ایسی غلط باتیں بیان کی جائیں؟ تو یہ جماعت احمدیہ نے مسیح موعود علیہ السلام کی اس تعلیم کے نتیجے میں دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے کہ یہ صحابہ کا مقدس گروہ ہے جنہوں نے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی؟ اس واقعہ کا اختصار کے ساتھ ذکر فرمانے کی درخواست ہے۔ جب دشمنان اسلام نے یہ دیکھا کہ ہم اسلام کا مقابلہ نہ تو دلائل کے ذریعہ سے کر سکتے ہیں، نہ روحانیت کے ذریعہ سے کر سکتے ہیں، نہ دینی دلائل اور اصولوں کے ذریعہ سے کر سکتے ہیں، نہ تلوار کے ذریعہ سے کر سکتے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ طریقہ یہ سوچا کہ اسلام میں داخل ہو کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہوا جائے اور وہاں خرابیاں پیدا کی جائیں۔ مثال کے طور پہ عبداللہ بن سبا، حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیکچر اسلام میں اختلافات کا آغاز، آپ کی تحقیق یہ تھی کہ یہ شخص یہودی النسل تھا، یہ مدینہ آیا اور آ کے وہاں اس نے جو حالات دیکھے، اس کے بعد یہ دوسرے علاقوں میں گیا اور ہر اس کمزور مسلمان سے ملتا تھا جس کو کہ یا تو سزا ہوئی ہوتی تھی یا وہ بددل ہوتا تھا، اور اس کو اپنے ساتھ ملاتا تھا۔ یہ وہ سازش سی جو چلتی چلی آ رہی تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہم آتے ہیں، اس سے پہلے کی تاریخ تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ سن 40 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا اور 17 رمضان سن 40 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ اس شہادت کے بعد وہ دور جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الخلافۃ 30 سنہ، وہ ختم ہو گیا، 30 سالہ دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ملکن عادن اذا رسام بادشاہت کا جو دور تھا وہ شروع ہوا، اور امیر معاویہ نے ساری سلطنت اسلامیہ کی باغ ڈور سنبھال لی۔ وہ بہرحال چلتا چلا رہا، ان کا ایک رعب تھا، دبدبہ تھا۔ ان کی وفات کے بعد سن 60 ہجری میں انہوں نے اپنے وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنا دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اب سارے گورنروں کو حکم ہوا کہ وہ یزید کے لیے بیعت لیں۔ اب یہ حکم جو ہے وہ مدینہ پہنچا، وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے کہا میں ابھی سوچوں گا۔ آپ وہاں سے مکہ آئے، مکہ میں تھے آپ، تو آپ کو کوفہ والوں نے کہا یہاں آ جائیں۔ وہ ایک غدار قسم کے لوگ تھے، بہرحال آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ سارے کے سارے غداری پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر جو گورنر تھا، جو حاکم تھا اس وقت، جو بن کے آیا، وہ عبید اللہ بن زیاد تھا۔ اس نے امام حسین کو روکا کہ آپ کوفے داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کا جو حکمران گورنر تھا، عمر نام تھا اس کا، اس نے روکا۔ جب حضرت امام حسین نے یہ حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا پھر مجھے 3 شرطوں میں سے کوئی ایک میری مان لو، یا تو مجھے واپس مکہ جانے دو، یا مجھے کسی سرحد پہ جانے دو میں وہاں جا کے شہید ہو جاؤں، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں خود اس سے معاملہ طے کر لوں گا جیسے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ سے طے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں مانی جائے گی، آپ پہلے یزید کی بیعت کریں، اور یزید کے لیے بیعت کریں عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پہ۔ آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہاں ایک میدان جس کو کربلا، اب اس کو کربلا کا نام دیا گیا، فرات کے قریب، آپ کو وہاں ایک طرح سے محصور کر دیا گیا۔ آپ ہر طرح سے سمجھاتے رہے کہ میں کوئی جنگ کے لیے نہیں آیا، نہ میرے پاس آدمی ہیں، نہ میرے پاس ہتھیار ہیں، نہ کچھ ہے،
50 کے قریب میرے ساتھ آدمی ہیں، انہوں نے نہیں مانا۔ آہستہ آہستہ بس مجبور کرتے رہے کہ آپ کسی طرح اس کی بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہاں سے حکم آیا کہ یا تو ان کو مجبور کیا جائے، اگر نہیں مانتے یہ تو جنگ کر کے ان کو ہلاک کیا جائے۔ 10 محرم کو دونوں فوجیں، یعنی جو یزید کی فوج تھی، عبید اللہ بن زیاد کی، جو شمر اور یہ دوسرے لوگ تھے سارے، یہ جس کی قیادت کر رہے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ آئے، جو بھی کر سکتے تھے کیا۔ آخر آپ شہید ہو گئے، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور وہ حالت کی گئی کہ جو بتائی نہیں جا سکتی۔ تاریخ میں جس طرح کا ذکر آتا ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ پھر آپ کا سر مبارک الگ کیا گیا، اس کو نیزے پہ چڑھایا گیا، اور اس کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھجوایا گیا۔ آپ تصور کریں، نواسہ رسول ہے، چھوڑیں نواسہ رسول، ایک انسان ہے، انسانی لاش ہے، کیا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا کوئی مسلمان؟ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کو مارنے سے منع کیا، اونٹ کو داغ دینے سے منع کیا، پرندوں کو تکلیف دینے سے منع کیا، یہ اس کی طرف منسوب ہونے والے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، یہ کہاں کے مسلمان تھے؟ مگر افسوس انہی مسلمانوں میں حافظ بھی تھے، مفتی بھی تھے، جن کے بارے میں بعض روایات آتی ہیں انہوں نے فتوے بھی دیے، اور یہ سب اسلام کے نام پر ہو رہا تھا۔ اور اقبال اس بارے میں کہتا ہے، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ شبیر امام حسین کا لقب، ان کو نعرہ تکبیر کے نام سے شہید کیا گیا۔ یہ تو ان کی حالت تھی۔ اب یہ جو سارا واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تھا، مسلمانوں کو چاہیے تھا اس سے عبرت حاصل کرتے، اس سے نصیحت حاصل کرتے، اور مسلمان کو قتل نہ کرتے، ایک دوسرے کا خون نہ بہاتے۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا، اس کے بعد رک جانا چاہیے تھا، مگر یہ قوم رکی نہیں۔ چھوڑیں وہ ساری تاریخ کے بیچ کی باتوں کو، وہ سب کو چھوڑتے چھڑاتے اس دور میں آتے ہیں۔ یہ دور جس میں ہم ہیں اس وقت، جماعت احمدیہ ہے۔ جماعت احمدیہ کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل وہی کر رہے ہیں جو عبید اللہ بن زیاد اور جو یزید اور جو شمر اور جو عبد الرحمن ابن بلجم ان لوگوں نے کیا، وہی سلوک آج اسلام کے نام پر یہ جماعت احمدیہ پہ کر رہے ہیں۔ کیا فرق رہا؟ اور یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شعر میں بیان کرتے ہیں، وہ تم کو حسین بناتے ہیں، افراد جماعت کو مخاطب کر کے، وہ تم کو حسین بناتے ہیں، آپ یزیدی بنتے ہیں، یہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو۔ یہ یزیدی آج جو امام حسین کا نام لے لے کے پیٹتے ہیں، یہی وہ سارے تھے جو امام حسین کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اسلام کا نام لے رہے تھے۔ جیسے اقبال نے کہا، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، نعرے لگا رہے تھے، اسلام کا نام لے رہے تھے۔ آج جماعت احمدیہ کو یہ مختلف علاقوں میں اسلام کے نام پر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا وہ لوگ ہیں جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو یزید نے کیا تھا، جو کہ عبید اللہ بن زیاد نے کیا تھا، جو اور دوسرے ان کے ساتھیوں نے کیا تھا، وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ جیسا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ یزیدی وہ حسین بنا رہے ہیں جماعت احمدیہ کو، اور جماعت احمدیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ بڑے ادب سے مسلمانوں سے درخواست ہے اس کے اوپر غور کریں کہ کون وہ لوگ ہیں جو یزید کا کردار جماعت احمدیہ کے مقابلے میں ادا کر رہے ہیں، اور پھر دوبارہ غور کریں
کہ کون وہ مظلوم جماعت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مظلومانہ زندگی گزار رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں۔ ابھی میں نے مثال دی شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن لوگوں نے یہ ظالمانہ سلوک کیا تھا، اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن لوگوں نے یہ ظالمانہ سلوک کیا تھا، ایک لمبی تاریخ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں اور عذاب تک پہنچایا تھا۔ بہرحال ہماری ان سے یہ درخواست ہے کہ اپنے اس موقع پر دوبارہ غور کریں۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ خود سے نہیں انہوں نے اعلان کیا، اللہ کے حکم سے انہوں نے اعلان کیا ہے۔ ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، ان کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اس کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کے غضب سے بچ نہیں سکتے۔ اس سے بچنا چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور سمجھ عطا کرے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ امام جماعت احمدیہ عالمگیر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ماہ محرم کی فضیلت اور اس میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کے متعلق بہت سے ارشادات بیان فرمائے ہیں، تو ان کی کچھ تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ماہ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اسلامی کیلنڈر کو قمری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ قمر جو ہے عربی لغت میں چاند کو کہتے ہیں، تو اس کیلنڈر کو قمری کیلنڈر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے مطابق اس کے دن اور مہینوں کا تعین ہوتا ہے، اور اس کیلنڈر کی شروعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عمل ہجرت سے شروع ہوئی تھی۔ یہ جو ماہ محرم ہے یا محرم کے لفظی معنی اگر ہم دیکھیں تو معزز کے آتے ہیں اور اسی طرح محترم کے معنوں میں آتے ہیں، اور یہ جو مہینہ ہے یہ محترم اور معزز مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ نوافل کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم شریف میں ہے کہ آپ اس مہینے میں رمضان کے بعد روزوں کو بھی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد بہترین روزے اللہ کے اس مہینے محرم کے ہیں۔ پھر اس مہینے میں مختلف واقعات ہوئے تاریخ اسلام میں محرم کے اس مہینے میں، لیکن سب سے زیادہ اہمیت اس 10 محرم سن 61 ہجری میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد سے یہ محرم کے مہینے کو خصوصیت کے ساتھ کیا جانا لگا۔ حضرت امام جماعت احمدیہ نے خاص طور پر اس مہینے میں درود شریف پڑھنے کی طرف احباب جماعت کو تلقین کی ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ درود شریف ہم کیوں پڑھتے ہیں اور اس میں آخر ہم مانگتے کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درود شریف ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اوپر اتنے عظیم الشان احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ چکایا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ فی ذات ہی نور تھے، آپ جو تعلیم لے کے آئے وہ تعلیم نور تھی۔ کیا انسانی زندگی کا کوئی ایک پہلو نہیں تھا جس کے بارے میں آپ نے رہنمائی نہیں فرمائی؟ تو ان احسانات کو، جو عظیم الشان احسانات آپ نے تمام بنی نوع انسان پہ کیے، اور آپ کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف ہدایت فرمائی کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ ان کی ہمت اور صدق وہ تھی کہ اگر ہم اوپر یا نیچے نگاہ کریں تو اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اخبار الحکم جولائی 1902 کا یہ حوالہ ہے۔ اس درود شریف میں ہم پڑھتے کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی اور برکت، اور آپ کی آل کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی آپ کے لیے تو احسانات ہیں، وہ برکتیں اور وہ سلامتیاں آپ کی آل کے لیے بھی ہیں، اور آپ کی آل میں خاص طور پر جو جسمانی آل ہے وہ بھی آ گئی، اور اس سے بڑھ کے روحانی آل تو آتی ہی آتی، اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔
حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار 1999 میں احباب جماعت کو خاص طور پر کہ محرم کے اس مہینے میں درود شریف کیوں پڑھنا چاہیے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ آج کل محرم کے دن ہیں، اس سلسلے میں ایک بڑی ضروری بات میں جماعت کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ہر عاشق کو ایک روحانی تعلق ہونا چاہیے۔ یہ جو اختلافی مسائل ہیں یہ بالکل اور بات ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے عشق یہ بالکل اور معاملہ ہے۔ یہ ایک لافانی مسئلہ ہے جس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے جماعت احمدیہ اس طرف خاص توجہ کرے اور ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر بکثرت درود بھیجے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد آپ کی روحانی اولاد بھی تھی، صرف جسمانی اولاد نہیں تھی، اس لیے نور علی نور کا منظر ہے۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز خاص طور پر احباب جماعت کو دوبارہ اس محرم کے مہینے میں درود شریف پڑھنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور اس کی جو حکمت بیان کرتے ہیں میں حضور کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ حضور بیان فرماتے ہیں محرم کا مہینہ ہمیں کوئی سبق دیتا ہے تو یہ کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر ہمیشہ درود بھیجتے رہیں۔ زمانے کے امام کے مقاصد کے حصول میں درود، دعاؤں اور اپنی حالتوں میں پاک تبدیلی پیدا کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور یزیدی صفت لوگوں کے سامنے استقامت دکھاتے ہوئے ہمیشہ ڈٹے رہیں۔ یقیناً اس مرتبہ یزید کامیاب نہیں ہوگا بلکہ حسینی ہی کامیاب ہوں گے۔ استقامت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا اور صبر کا ارشاد فرمایا ہے۔ صبر صرف ظلم کو برداشت کرنا ہی نہیں ہے، جو ہو جائے اس پر خاموش بیٹھے رہنا نہیں ہے، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ نیک کام کو جاری رکھنا اور کسی بھی خوف اور خطرے سے بے پرواہ ہو کر حق کا اظہار کرتے چلے جانا، یہ بھی صبر ہے۔ پس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق کے اظہار کے نمونے ہمارے سامنے قائم فرمائے ہیں، اسے ہمیں ہر وقت پکڑے رہنا ہے، اور اگر ہم اس پر قائم رہے تو ہم اس فتح اور کامیابی کا حصہ بنیں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ مقدر ہے انشاءاللہ۔ اس مہینے میں درود بہت پڑھیں، یہ حضور پھر نصیحت بیان فرما رہے ہیں۔ اس مہینے میں درود بہت پڑھیں، یہ جذبات کا سب سے بہترین اظہار ہے جو کربلا کے واقعہ پر ہو سکتا ہے، جو ظلموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا گیا یہ درود آپ کی جسمانی اور روحانی اولاد کی تسکین کا باعث بھی بنتا ہے۔ ترقیات کے نظارے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے پیار کا بھی ایک بہترین اظہار ہے۔ اس تفصیلی اقتباس کو میں نے اس لیے پڑھا کہ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ کہ درود شریف کیوں پڑھنا چاہیے، یہ درود شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اور روحانی اولاد تک کیسے پہنچتا ہے، یہ درود شریف کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ حق اور استقامت کیسے عطا کرتا ہے، یہ ساری باتیں اس کے اندر کھل کے آ گئی ہیں۔ پھر خاص طور پر حضور نے ایک اور موقع پر خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بیان فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت اور محرم کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں اس مہینے میں درود شریف پر بہت زیادہ زور دیں کہ قبولیت دعا کے لیے نسخہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ یعنی اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو ان ایام میں جو محرم کے بابرکت ایام چل رہے ہیں، جس کے رمضان کے بعد جس مہینے میں روزے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں، اس میں قبولیت کا بھی یہ دروازہ ہے۔ پھر حضور آگے بیان فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے عملی نمونہ سے درود شریف کی برکات ہمارے سامنے پیش فرما کر ہمیں اس طرف خاص توجہ دلائی ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ درود پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو اس معیار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہوگی جس سے درود فائدہ دیتا ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں
تو آپ کے مقام کی پہچان بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ بس مختصر یہ ہے خلاصہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اس ماہ محرم میں خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے تاکہ آپ پر، آپ کی آل پر جو روحانی اور جسمانی ہے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پیش کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمۃ الہدیٰ تھے، اور وہ بلا شبہ دونوں معنوں کے روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل تھے۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 364 تا 65 حاشیہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لطیف مشابہت ہے، اور اس بھید کو مشرق اور مغرب کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یقیناً میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں بیٹوں سے محبت رکھتا ہوں اور اس سے دشمنی کرتا ہوں جو ان دونوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ سر الخلافہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ نمبر 359۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ سے سیدنا حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرمعارف خطاب عرفان الہی کے موضوع پر بات چیت کو شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا